ولو کانوا آباءہم، اگرچہ ان کے باپ اور دادا ہی کیوں نہ ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کسی شخص کا باپ، کسی شخص کا والد اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی رکھتا ہو، تو ایسے بندے کو دوست بنانے سے منع کر دیا، چاہے سگا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ دو ٹوک باتیں ہیں۔ یہ ہے وہ اصل میرٹ جو ایمان کا ہے۔ فرمایا کہ اگر تمہارا سگا باپ ہی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہو تو باپ کو بھی دوست نہیں بنانا۔ نمبر 2، وَأَبْنَاءَهُمْ، اگرچہ ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی شخص کا بیٹا اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہو تو فرمایا کہ مومن کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے ایسے بیٹے کو اپنا دوست نہیں بنائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا او اخوانہم، یا ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہو، سگے بھائی، اخوان کا لفظ ہے یہاں۔ فرمایا کہ اگر ان کے سگے بھائی ہوں تو مومن اپنے سگے بھائی کو جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں چلتا ہے دوست نہیں بنائے گا۔ او عشیرتہم، یا چاہے اس کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ان کو بھی اپنا دوست نہیں بنائے گا۔ اب یہ آیت ہی اگر ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو میرا یہ خیال ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے یہی کافی ہے۔ مگر یہ معیار بنانے کے لیے بندے کا ایمانی طور پر مضبوط ہونا انتہائی ضروری ہے۔ یہ بات دو ٹوک لفظوں میں کرنی چاہیے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، چاہے سگا باپ ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے آپ کے دوست احباب ہوں، سگے بھائی ہوں، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت آ رہی ہو تو بغیر جھجک کے اپنا موقف پیش کر دینا چاہیے۔ ورنہ ہوتا کیا ہے، جب ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں تو اس کا نقصان آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی ان جیسے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ باپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہا ہو، ابا جی معذرت، میں اس سلسلہ میں آپ کو دوست نہیں بنا سکتا۔ بیٹا اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہا ہو، باپ واضح لفظوں میں اعلان کرے کہ بیٹا جی اگر تو نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تو اپنے باپ کی حمایت کو بھول جا۔ سگا بھائی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہا ہو، بٹھا کے بات کریں، بھئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو اپنے بھائی کی حمایت کو بھول جا۔ خاندان کا کوئی بندہ، عشیرہ کا لفظ یہاں پر استعمال کیا، اور عشیرہ کہتے ہیں قریبی رشتہ داروں کو، دور کے رشتہ داروں کو عشیرہ نہیں کہتے۔ قریب کے رشتہ داروں میں چچا ہے، پھپھو ہے، چچا کی اولاد ہے، اور یہ سارے رشتے یہ قریب کے رشتے ہیں۔ لہٰذا اگر یہ قریب کے رشتے بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہوں تو فرمایا مومن بندہ ایسے لوگوں کو دوست نہیں بناتا۔ اب یہ وہ معیار ہے جو دوستی کا اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا کر دیا۔ اب اس حوالے سے ایک بڑی پیاری بات جو کشف المحجوب میں حضور سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی، اور آپ نے اس موضوع پر یعنی دوستی کے موضوع پر 4 ابواب کشف المحجوب میں لکھے ہیں، 4 باب، 4 چیپٹر لکھے ہیں باقاعدہ دوستی کے بارے میں، کہ آپ کا دوست کیسا ہو، اس کی سوچ، فکر، انداز زندگی کیسا ہو، پوری تفصیل بیان کی ہے حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان میں ایک بات جو آپ نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ
ایک مرد طواف کر رہا تھا، حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کا طواف ایک بندہ کر رہا تھا اور دعا یہ مانگ رہا تھا، اللہم اصلح اخوانی، اے اللہ میرے بھائیوں کو نیک بنا دے۔ بار بار یہ دعا مانگ رہا ہے، تکرار کے ساتھ یہ دعا مانگ رہا ہے کہ اے اللہ میرے بھائیوں کو نیک بنا دے، میرے دوستوں کو نیک بنا دے۔ تو اس سے کسی نے کہا کہ اپنے لیے دعا نہیں کر رہا، اپنے بھائیوں کے لیے دعا کر رہا ہے، اپنے لیے کیوں نہیں دعا کر رہا؟ اس نے جواب دیا، اے میرے پیارے بھائی، جب میں ان میں جاؤں گا، واپس اپنے بھائیوں کے پاس جاؤں گا اور وہ نیک ہوں گے، ان کی طبیعت میں صالحیت ہوگی، تو ان کی صحبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیک بنا دے۔ اگر وہ نیک ہوں گے، میرے بھائی نیک ہو گئے، میرے دوست نیک ہو گئے، تو جب میں حج کے بعد واپس جاؤں گا تو ان کی صحبت کی وجہ سے میں بھی نیک ہوں گا، اور اگر وہ فسادی ہوئے تو ان کی صحبت کی وجہ سے میں بھی فسادی بن جاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان پر صحبت کے اثرات ضرور مرتب ہوتے ہیں۔ ہر ایسا شخص جن کا تذکرہ یہاں پہ اللہ نے پوری تفصیل سے بیان کر، اللہ کا دشمن، اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرنے والا، وہ باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، آپ کا کوئی رشتہ دار ہو۔ اب دیکھیں قریبی کا ذکر کر دیا تو بعیدی تو پھر سارے کے سارے اس میں آ گئے، دوست تو پھر بڑی دور کی بات ہو گئی نا۔ جب سگے باپ کو دوست بنانا منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے، تو باقیوں کی بات تو بڑی دور چلی گئی۔ پھر اب اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ خلیل کہتے ہیں بوڑھے بیلی کو، ایک ہوتے ہیں عام دوست، کبھی کبھی ان کے ساتھ مجلس ہو جاتی ہے، دعا سلام ہوتی ہے، یہ ہوتے ہیں عام دوست۔ کچھ ہوتے ہیں خاص دوست جن کے پاس باقاعدہ بندہ چاہت سے بیٹھتا ہے۔ یہ ہر انسان کے اپنا اپنا دائرہ کار ہوتا ہے، ان کے پاس بیٹھتا ہے، گفتگو کرتا ہے، کچھ دل کی باتیں کرتا ہے، اور اپنا آپ بھی ان کے سامنے بعض دفعہ ظاہر کر دیتا ہے، ان کو خلیل کہا جاتا ہے۔ تو کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو خلیل ہوتے ہیں دوست، جو بندہ ہوتا ہے اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَن يُخَالِلْ، پس تم دیکھ لو کہ جو شخص جس کے پاس بیٹھتا ہے اس کا مزاج بھی ویسا ہوگا۔ ان کسی کو پرکھنا ہو تو اس کے خلیل سے پرکھا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بڑی اہم بات کی طرف اشارہ ہے یہاں پہ کہ عام دوستی ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ آپ کی قائم رہے، مگر خلیل سوچ سمجھ کے بنانا چاہیے، خلیل سوچ سمجھ کے بنانا چاہیے۔ کیوں؟ کہ اس کی صحبت سے آپ کی صحبت پہچانی جائے گی، اس کے کردار سے آپ کا کردار پہچانا جائے گا۔ لہذا خلیل باقاعدہ غور و فکر کے بعد بنانا چاہیے کہ میں کس کو اپنا بوڑھا بیلی بناؤں۔ یہی وجہ ہے ایک مقام پر قرآن مقدس میں سورہ فرقان کے اندر ایک ایسے شخص کی حسرت کو بیان کیا گیا کہ جس نے دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دوست نہ بنایا، بلکہ کیا کیا، اس نے کسی مشرک کو اپنا خلیل بنایا، اور یہاں پر بھی لفظ خلیل کا استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو خلیل ہوتا ہے یہ انسان کے مزاج کو بدل سکتا ہے۔ وہ دوست جو خلیل ہوتا ہے یہ انسان کے مزاج کو بدل سکتا ہے، انسان کی طبیعت کو بدل سکتا ہے، انسان کے طور اطوار کو بدل سکتا ہے۔ خلیل اچھا ہوگا تو انسان کا مزاج بھی اچھا ہوگا، اگر خلیل درست نہیں ہے اس کا مطلب ہے اس کے مزاج کے اندر بھی وہی باتیں آنا شروع ہو جائیں گی جو اس کے خلیل کے اندر ہوں۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت ترتیب بیان کی ہے، کس کو بنانا ہے یا تو اللہ کو بناؤ۔ فرض کریں کوئی بندہ تمہیں نہیں ملتا، بلکہ ایک
بزرگ کے پاس ایک نوجوان آتا ہے اور آ کے کہتا ہے حضرت میں آپ کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہوں. تو بزرگوں نے بڑا پیارا جواب دیا کہ فرمایا مجھے دوست نہ بناؤ، میں فانی ہوں، عارضی ہوں، تو میں مر گیا تو پھر کیا کرے گا؟ تم اس طرح کرو، مجھے دوست بنانے کی بجائے باقی جو ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اس کو اپنا دوست بنا لو. تو جب خلیل ہی خلیل اللہ، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا لقب بھی ہے ابراہیم خلیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے گوڑے دوست، تو اللہ تعالیٰ کی دوستی انسان پر بڑا رنگ چڑھاتی ہے کہ آپ کا دوست ہی اللہ ہو. یعنی کوئی آپ سے پوچھے آپ کا دوست کون ہے تو آپ کہیں اللہ تعالیٰ. پھر کوئی پوچھے آپ کا دوست کون ہے، آپ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوست ہیں. پھر کوئی پوچھے آپ کا دوست کون ہے، آپ کہیں بندہ مومن ہے. یعنی کسی فرد کا نام لینے کی بجائے آپ اللہ کا نام لیں، رسول کا نام لیں، بندہ مومن کا نام. اب وہ بندہ مومن کوئی بھی ہو، یہی وجہ ہے کہ اگر مومن باپ بھی نہیں ہوگا تو دوستی قابل قبول نہیں ہے اللہ کی بارگاہ. مومن بیٹا بھی نہیں ہوگا تو بیٹے کو دوست نہیں بنانا. مومن بھائی نہیں ہے تو بھائی کو دوست نہیں بنانا. مومن رشتہ دار نہیں ہے تو رشتہ داروں کو دوست نہیں بنانا. تو دوست بنانے کا معیار یہاں پر کیا دیا؟ اب اس لیے قیامت کے دن وہ بندہ کہ جس نے دنیا کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خلیل نہیں بنایا، وہ اظہار افسوس کرے گا اور کیا کہے گا؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست بنا لیتا. اور پھر کہتا ہے لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں دنیا کے اندر فلاں بندے کو اپنا دوست نہ بناتا، خلیل فلاں کو نہ بناتا، بلکہ کس کو بناتا؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو بناتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں توبہ کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت سے رجوع کرنے والوں کی مجلس میں بیٹھا کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ کن لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا ہے؟ جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والے ہوں، جو گناہ کر کے پچھتانا سیکھ دیں. یہ نہ ہو کہ پوری زندگی ایک گناہ کا جو سہرا ہے وہ اپنے سر پہ سجائے رکھیں. بعض لوگ کوئی گناہ کرتے ہیں نا، وہ ساری عمر اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. مثلا کسی سے زیادتی کر لی تو وہ کہتے ہیں بس ساری عمر یہ زیادتی چلتی رہے، ہم نہ پیچھے ہٹیں. کسی کا کوئی نقصان کر لیا تو بس اب وہ پورا کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ وہ ہیں تو جو واپس نہیں آتے، توبہ نہیں کرتے. تو فرمایا جو کثرت سے توبہ کرنے والے ہوں. نمبر 2، جو کثرت سے رجوع کرنے والے ہوں. غلطی ہو گئی، رجوع کر لیا، معافی مانگ لی. فرمایا ان کی مجلسوں میں بیٹھا کرو. کیوں؟ آگے وجہ بھی بیان کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اس لیے کہ ان کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں، جو توبہ نہیں کرتے ان کے دل سخت ہوتے ہیں. یعنی زیادتی کر کے یہ سمجھنا ہی نہ کہ میں نے زیادتی کی ہے یا نقصان کیا ہے یا کسی کا میں نے برا چاہا ہے، تو دل کے اندر یہ بات ہی اگر نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے دل میں سختی ہے، دل کی نرمی آتی ہے توبہ کرنے والوں کی صحبت سے، رجوع کرنے والوں کی صحبت سے. اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کرتے ہیں، اپنے بیٹے حضرت امام حسن کو نصیحت کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ بیٹے، دین کا جوہر یعنی جو سخت جس کو ہم کہتے ہیں، اصل چیز دین کا جوہر اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ فرمایا اہل تقوی کی صحبت ہے. کتنی بڑی بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے امام حسن کو بتائی کہ دین کا اگر جوہر نکالا جائے، دین کی اصل کو نکالا جائے، دین کی بنیاد کو نکالا جائے تو وہ کیا ہے؟ اہل تقوی کی صحبت. جو متقی لوگ ہوں ان لوگوں کے پاس، یہی دین ہے. کتنی خوبصورت بات. دین ہی یہی ہے کہ نیک لوگوں کے پاس بندہ بیٹھنا شروع کر دے. بس یہی دین ہے. جو نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا شروع کر دے گا اس کا دین خود بخود سیدھا ہوگا. جو بیٹھتا ہی نہیں نیک لوگوں کے ساتھ، جو غیر متقی لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، وہ افراد جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ پیچھے کیا، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے،
مذاق اڑانے والے، بیہودہ لہجہ اختیار کرنے والے، گناہوں پہ توبہ نہ کرنے والے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 4 قریبی رشتوں کا ذکر کر کے مینشن کر دیا کہ وہ تمہارا سگا باپ ہو، سگا بیٹا ہو، سگا بھائی ہو، یا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ایسے لوگوں کو تم نے دوست نہیں بنانا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ اہل علم کی صحبت میں بیٹھنا، علم والوں کی صحبت میں بیٹھنا سمجھداری اور عقل مندی کی علامت ہے۔ جو اہل علم کے پاس بیٹھتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے سمجھداری اور عقل مندی عطا فرما رہا ہے۔ حضرت ذنون مصری آپ فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت سے انسان کی زندگی میں پاکیزگی آتی ہے، طہارت آتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں 4 باتوں سے انسان کی عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ 4 باتوں سے انسان کی عقل میں اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرماتا ہے، سمجھداری اس کو عطا فرماتا ہے۔ فرمایا ان میں سے پہلی کیا ہے؟ اپنے آپ کو فضولیات سے بچانا، جو چیزیں بھی فضول ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہیں، فضول محفل، فضول بات، فضول کام، ان سے اپنے آپ کو بچانا۔ نمبر 2 مسواک کا اہتمام، کہ اپنے دانتوں کی پاکیزگی، منہ کی پاکیزگی، جو اس کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عقل کو بھی بہتر بنا دیتا ہے۔ تو پہلی بات کیا ہوگی کہ فضول باتوں سے اجتناب، اور دوسری بات کیا ہوگی؟ مسواک کا اہتمام کرنا، اور تیسری بات فرمائی صالحین کی صحبت، یعنی نیک لوگوں کے پاس بیٹھا کرے، اور چوتھی بات فرمائی علماء کی سنگت، کہ علماء کے پاس بیٹھے۔ یہاں پر 2 الگ الگ ذکر ہوئے ہیں، صالحین اور علماء۔ اس کا یہ اشارہ بھی ہے، بلکہ بعد نے اس پہ لکھا بھی ہے کہ ہر عالم کا صالح ہونا بھی ضروری نہیں ہے، مگر عالم کی مجلس پھر بھی اختیار کرو کہ آپ نے اس سے علم لینا ہے، صالحیت تو آپ نے خود اختیار کرنی ہے۔ تو بعض علماء نے اس کے اندر فرق بھی بیان کیا ہے۔ تو لہذا یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ انسان کی عقل کے اندر اضافہ کرتی ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ 3 قسم کے لوگوں کی صحبت سے بچ جاؤ، 3 لوگوں کی مجلس میں نہیں بیٹھنا۔ نمبر 1 غافل علماء، جو غافل علماء ہوں ان کی صحبت اختیار نہیں کرنی۔ نمبر 2 مکار فقراء، مکار فقراء جو مکاری کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اپنی فقر کا، جس کو ہم روایتی بھکاری بھی کہہ سکتے ہیں، ان کی صحبت سے بھی بچنے کا حکم ہے۔ جو لوگوں کو دھوکہ اور فقیر بن کر لوگوں سے مانگنا شروع کر دیں، اپنے فقر کا دھوکے سے اظہار کریں، تو ایسے لوگوں کی صحبت سے بھی منع کیا گیا۔ اور تیسری بات جاہل صوفی جو ہوتا ہے، فرمایا ایسے بندے کی بھی مجلس سے بچو، جو جاہل صوفی ہو، جو پڑھا نہ ہو، جس کے پاس قرآن کا علم نہ ہو اور اپنے آپ کو صوفی شو کرتا ہو، کیونکہ ایسا بندہ بھی ایمان کو خراب کرتا ہے۔ اب آخری بات جو آج کی ہماری نشست کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر جو ہمیں بار بار جہاں نیک لوگوں کی صحبت کا حکم عطا فرمایا، فکر آخرت کا حکم عطا فرمایا، اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور اہم اور بنیادی چیز ہے وہ ہے اپنا محاسبہ بھی کرنا، کیونکہ جب میں اور آپ اپنا محاسبہ نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور محاسبہ جو ہے وہ ہر پہلو سے کرنا، اپنے زبان کا محاسبہ، لہجے کا محاسبہ، اپنی انداز زندگی کا محاسبہ، دل کا محاسبہ۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات آپ نے فرمائی کہ میں نے زندگی کے اندر اپنی نیت سے زیادہ کسی اور چیز کا علاج نہیں کیا۔ اس کا علاج ہر وقت ضروری ہوتا ہے، نیت کا علاج، کیونکہ یہ جگہ جگہ پہ بھٹکنے کی کوشش کرتی ہے، ریاکاری میں آنے کی کوشش کرتی ہے، تو نیت کا علاج سب سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ یہ پل میں بدل جاتی ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ میں نے عمل میں نیت کے بارے میں امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ نیت کیسے ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ عمل کرتے ہوئے اپنے نفس کا علاج کرے
اور عمل سے لوگوں کی خوشنودی مراد نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصد ہو۔ یہ اصل نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہا ہوں، لوگوں کو راضی نہیں کرنا۔ اسی طرح طبرانی کے اندر ایک روایت ہے کہ مومن اپنی بول چال کا بھی محاسبہ کرتا ہے، اپنی زبان کو غلط اور حرام گفتگو سے بچانے کے لیے اس کو بے لگام نہیں کرتا بلکہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اور اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ 2 فرشتے اس کی ہر بات کو لکھ رہے ہیں، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر کیا۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ تم پر کرامن کاتبین ہیں، تمہارے ایک ایک عمل کی تحریر جو ہے وہ اپنے پاس لکھ رہے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ دلوں کی 4 قسمیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ دلوں کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جو شبہات سے خالی دل، بالکل تر و تازہ، اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ اسے تر و تازہ رکھنے کے لیے اس میں نور موجود ہوتا ہے، اور یہ مومن کا دل ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے دل کے اندر ایک خاص نور پیدا کرتا ہے جو ایسے دل کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ دوسرا ہے پردوں میں لپٹا ہوا دل، یہ کافر کا دل ہوتا ہے جس کو کوئی سمجھ ہی نہیں آتی۔ تیسرے نمبر پہ ہے الٹا دل، یہ منافق کا دل ہوتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ وہ دل جس میں ایمان اور نفاق دونوں، کبھی مومن ہو جاتا ہے اور کبھی منافق ہو جاتا ہے۔ تو ہمیشہ پہلے دل کی دعا اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگنی چاہیے کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو مکمل طور پر صاف ستھرا بنا دے۔ گویا کہ آج کی اس نشست میں ہم نے پہلی بات جو تفصیل کے ساتھ سمجھی وہ کیا ہے کہ ہم اپنی صحبت کو پاکیزہ بنائیں، صحبت کا ایک معیار مقرر کریں۔ اگر کوئی اچھی صحبت نہیں مل رہی تو اس کا بھی بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ کسی کی صحبت اختیار نہ کریں، پھر آپ تنہا ہو جائیں، الگ ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ سے بس باتیں کیا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کیا کریں۔ یہ 2 باتیں ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کو نیک لوگ نہ ملیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاں ایک جملہ بعد دفعہ بول دیا، آج کل نیک کتوں ملتے ہیں؟ جناب بڑے بڑے نیک پڑے ہیں، صالحین متقی لوگ جو اتنا بھی خیال رکھتے ہیں کہ یار میری وجہ سے کسی کو اتنی سی بھی تکلیف ہو جائے تو ان کے دل کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جو ڈرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سے، مگر ڈھونڈنے سے مل جاتے ہیں۔ آپ ڈھونڈیے، باقاعدہ ڈھونڈیے، اپنی اصلاح کے لیے ایسے لوگوں کے پاس باقاعدہ بیٹھنے کے لیے جایا کریں، اور کچھ نہ کریں، صرف زیارت کے لیے چلے جایا کریں۔ چند باتیں آپ کو ضرور مل جائیں گی۔ ان کی خلوت میں کبھی کبھی بیٹھ جایا کریں، جب وہ خلوت میں بیٹھے ہوں تو آپ کو وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا۔ یہ عارضی سی زندگی کو خوبصورت بنانے کا سب سے بہترین راستہ اور طریقہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے جمعہ مبارک کو مکہ شریف ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے، اور میں آپ سے بار دیگر یہ درخواست کرتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل ہے کہ وہ بار بار بلاتا ہے، اور دعاؤں میں بھی الحمدللہ تعالیٰ آپ پہلے بھی یاد رہتے ہیں، اب بھی یاد رہیں گے۔ آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے، قبولیت کی حاضری ہو، محبت کی حاضری ہو، اور میدان عرفات، مینا، مزدلفہ کی جو رات ہے اس کے اندر جو دعائیں مانگی جائیں اللہ تعالیٰ وہ دعائیں اپنی بارگاہ میں وہ قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس خطے کی خیر کرے، اس مسجد کی خیر کرے، مسجد کے نمازیوں کی خیر کرے، اور کوئی ایسا موقع آئے کہ ہم سارے کے سارے، جیسے پہلے ایک ماحول اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، اسی طرح حج بیت اللہ کی حاضری کا بھی ماحول اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ ہمارے ماشاءاللہ اس دفعہ گاؤں سے پہلے بھی ایک قافلہ جا چکا ہے، استاد محترم زوار حسین، ان کے گھر والے، ہمارے مٹھو بھائی جن کو ہم پیار سے مٹھو کہتے ہیں، خادم صاحب کے جو بیٹے ہیں اور ان کی بیگم بھی غالباً وہ بھی پہلے پہنچ چکے ہیں۔ یہ سعادت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دعاؤں میں آپ یاد رہیں گے، اور آپ نے ضرور دعائیں کرنی ہیں کہ قبولیت کی حاضری ہو،
اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک مومن کی جو خواہش اور تمنا یہ ہونی چاہیے کہ حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سے اگر ہو سکے تو مدینے میں آ کے مرے، تو اس نیت سے یہ سفر کرنا چاہیے، اس نیت سے۔ باقی تو جو اللہ کو منظور ہوا، جو ہوا، تو کم از کم یہ نیت تو مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے کہ کسی سفر میں موت ہی مدینہ منورہ میں آ جائے اور ہمارا مدفن ہی جنت البقیع بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد